ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں شیر اور چیتا رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں جنگل کے طاقتور جانور تھے۔ وہ اکثر ایک ہی شکار کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے شیر اور چیتے کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ہاتھیوں کا ریوڑ ان دونوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں ریوڑ کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ شیر بڑا اور طاقتور تھا، لیکن چیتے کی رفتار تیز تھی۔ آخر میں چیتا تیز دوڑ کر ایک غار ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اس میں چھپ جاتے ہیں۔ شیر چیتے کی تیز رفتار سے بہت متاثر ہوتا ہے اور وہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پیارے بچوں، ایک دریا میں مینڈکوں کا خاندان رہا کرتا تھا۔ وہ مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ دریا کے کنارے دو بیل بھی رہتے تھے۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے مل کر کرتے تھے۔ وہ مل کر روز پانی پینے آیا کرتے تھے۔ ایک دن دریا میں رہنے والے بزرگ مینڈک نے دیکھا کہ ایک ہی بیل دریا میں پانی پینے آیا ہے۔ بزرگ مینڈک نے اس بیل سے پوچھا، تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ پانی پینے کیوں نہیں آیا؟ بیل نے نفرت سے جواب دیا کہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے میں اکیلے پانی پینے آیا ہوں۔ جب بیل پانی پی کر چلا گیا تو بزرگ مینڈک نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، جتنی جلدی ہو اس دریا کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسیرا کر لو۔ بچوں نے وجہ پوچھی تو بزرگ مینڈک نے کہا، نہ اتفاقی اور دشمنی پیدا ہو جائے جہاں وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ ان میں سے ایک مینڈک اکڑ کر کہنے لگا، بابا مینڈک آپ کو جہاں جانا ہے جائیں، میں تو یہیں رہوں گا، بھلا بیلوں کی دشمنی کا ہم سے کیا تعلق؟ بزرگ مینڈک نے اپنے بچوں کو لیا اور دریا کے دوسرے کنارے چلا گیا۔ ناسمجھ مینڈک وہیں رہ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا، دونوں بیل ایک ساتھ پانی پینے دریا کے کنارے آ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ نوجوان مینڈک مزے سے لڑائی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بیل لڑتے لڑتے لہولہان ہو گئے اور دریا میں گر گئے اور ان کے نیچے مینڈک آ گیا۔ مینڈک نے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ بیلوں کے نیچے سے نکل نہ سکا۔ اس وقت اسے اپنے بزرگ مینڈک کی بات یاد آئی کہ لڑائی اور دشمنی دو لوگوں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہاں رہنے والوں کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بڑوں کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے